بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ کی مجلس میں حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائے جاتے ہیں۔ بزرگان دین کی اکابرین کی باتیں جو ہوتی ہیں، اللہ والوں کی باتیں، وہ ہمارے لیے مفید، نصیحت، فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اللہ والے جو بات کہتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں اور ہماری خیر خواہی اور بہتری کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، اس میں یقیناً ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت کا ملفوظ چل رہا ہے کہ اگر کسی نعمت پر بندے میں خوف کی کیفیت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس اور اس میں خوف کی کیفیت ہے کہ کہیں مالک اس نعمت کو سلب نہ کر لے، تو یہ شکر ہے۔ یوں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے اور یہ کہ اس پر ناز ہو، یہ جہل ہے اور کبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، حکم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں کے سلب سے یعنی محرومی سے، چھن جانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں اگر انسان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے۔ ایک تو ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ جو ہم نعمت ہے اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، عزت اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، روزی روزگار اللہ کی نعمت ہے، اور اسی طرح بہن بھائی، بیوی بچے، والدین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ شکر ہو، تو شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈر لگا رہے کہ کسی نعمت سے ہم محروم نہ کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہم سے چھین نہ دیں، ہماری ناقدری اور نالائقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم سے چھین نہ جائے۔ تو یہ ڈرنا، گویا یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور اگر میں نے اس کی قدر نہ کری اللہ تعالیٰ مجھ سے چھین لیں گے، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر ہے کہ انسان پر یہ کیفیت رہے، اپنے اوپر یہ کیفیت رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، مال ہے، عزت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں پر یہ ڈر لگے رہنا کہ میری کسی غلطی اور میری کسی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اس نعمت سے محروم نہ کر دیں، مجھ سے یہ نعمت چھین نہ جائے، یہ اللہ کا عطا، اللہ کی دی ہوئی نعمت مجھ سے چلی نہ جائے، تو یہ ڈر لگا رہنا یہ بھی شکر ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ بھی شکر ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ نعمتوں پر اس بات کا ڈر لگے رہنا کہ میری ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے یا میری کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں، چھین نہ جائے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ کیفیت اپنے اوپر ہونی چاہیے۔ اور فرمایا ہے کہ نعمتوں کے آنے کے بعد ناز کہ میں اس نعمت کا اہل ہوں، مال میری محنت سے آیا ہے، عزت کے میں قابل ہوں، اور بڑی گاڑی اور بڑے گھر کا میں قابل ہوں، اپنے کو اس قابل سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھنا، حضرت ہمارے جہل ہے، جہالت ہے اور کبر ہے، تکبر ہے، انسان محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ رہیں، نعمتوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے، نعمتوں کا استعمال ہمیشہ کرتے رہنے کے لیے شکر ضروری ہے۔
اور اگر ہم شکر نہیں کریں گے بلکہ اس نعمت پر اترائیں گے، عزت ہے اور ہم کہیں ہم بڑے عزت دار ہیں اور میری بڑی محنت ہے اور میری بڑی کمائی ہے، اپنی نعمتوں پر ناز کرنا، اترانا، یہ جہل ہے، حضرت فرماتے ہیں جہالت ہے اور کبر ہے۔ اس سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں ایک شخص حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان سے آ کر کہنے لگا کہ فلاں شخص فلاں کام شرک کا کر رہا ہے۔ حضرت کو اس نے کسی کے بارے میں بطور حقارت کے کہا کہ فلاں شخص تو ایسا کام کرتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کو لوگوں کے سامنے حقارت کی نگاہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ تو ایسا کام کرتا ہے، وہ تو سود لیتا ہے، وہ تو رشوت لیتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ تو کسی کے بارے میں اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل اور رسوا سمجھنا اور اس کی برائی لوگوں میں بیان کرنا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ خود ہے، ہر ایک کا اللہ کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہے، ہر ایک نے اللہ کو خود جواب دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے والد ہوتے ہیں اور والد کی 5 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں، تو اولاد کیسی بھی ہو اولاد ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کا بچہ ایسا ایسا ہے تو والد کہتا ہے میرا بیٹا ہے نا، میں خود دیکھ لوں گا اس کو، آپ کیوں میرے بیٹے کو برا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں برا سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے بندے کی کیفیت کو جانتا ہوں، کسی دوسرے کے کہنے کو یا کوئی دوسرا کسی اللہ کے بندے کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، رسوا کرے، اس کو بے عزت کرے، یہ کہے کہ تم تو ایسے ہو، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم تو سود لیتے ہو، تم تو خیانت کرتے ہو، تم تو دھوکہ دیتے ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کسی کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں شخص تو مسلمان ہو کر شرک والا کام کرتا ہے، شرکیہ کام کرتا ہے، یعنی اس کی حقارت، اس کی ذلت کو حضرت کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ والے ہوتے ہیں، حضرت نے فرمایا میاں بیٹھ جاؤ، اور کہا کہ جس وقت اپنی حقیقت کھلے گی نا ہمارے سامنے، جب ہماری اپنی حقیقت کھلے گی تو ہم سب بھول جائیں گے اور اپنے کو کافر سے ہی بدتر سمجھیں گے۔ اتنی بڑی بات فرمائی۔ اس کو کہا میاں بیٹھ جاؤ، جب اپنی حقیقت یعنی ہم جب اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اندر کتنی ساری برائیاں ہیں تو ہم اپنے کو کافر سے ہی بدتر سمجھیں گے، کافر ہم سے اچھا ہے۔ یعنی اتنی ساری برائیاں جس کے اندر ہوں وہ دوسروں کی برائیاں کیوں بیان کرے؟ فرما رہے ہیں دوسروں کی برائیوں کی طرف نظر ہی نہیں جائے گی، دوسروں کی برائیوں کو انسان جب دیکھتا ہے جب اپنی برائی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ ایک بیمار ہو، مریض ہو، جسم میں 10 طرح کی بیماری ہوں اور وہ کسی دوسرے کو کہے تمہارے پیٹ میں درد ہے، وہ دیکھو پیٹ میں درد ہے، کسی کو پیٹ کا درد بتائے، سر کا درد بتائے، تو اس کہنے والا سننے والا اس کو کہے گا بھائی اپنی بیماری دیکھو، تمہارے جسم میں تو بڑی خطرناک بیماری ہے، تم پیٹ کے درد کو کیا بتا رہے ہو؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب دیکھتے ہیں، دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ خطرناک ہے۔ قرآن و احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ ہر گناہ کی سزا آخرت میں یقینی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں
جن کی سزا دنیا میں بھی ہے، ان میں سے یہ بھی گناہ ہے کہ کوئی دوسرے کو ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو بھی ذلیل کریں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر یہ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ اس کو گھر کے اندر ذلیل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر کے اندر ذلیل کریں گے، اس نے کسی کو رسوا کیا ہے۔ تو کسی کے عیب کو بیان کرنا، کسی کی برائیوں کو بیان کرنا، یہ تو رسوا کرنا ہے، کسی اور کو رسوا کرنا ہے۔ تو اس چیز کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کی اور اس کو اس چیز سے روکا کہ بیٹھ جاؤ، نصیحت کی، اپنے عیب کی طرف دیکھو تو دوسروں کے عیب ہی نظر نہیں آئیں گی، اپنی بیماریاں جب نظر آئیں گی تو دوسروں کی بیماریاں پھر نظر نہیں آئیں گی۔ جب انسان اپنی بیماریوں کو بھول جاتا ہے تو پھر دوسروں کی برائیاں دکھتی ہیں، بیماریاں دکھتی ہیں۔ فرمایا کہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، حضرت نے فرمایا، یہ اگلا ملفوظ ہے کہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، ایک فہم اور ایک محبت۔ فہم کہتے ہیں صحیح سمجھ، صحیح عقل، دانش مندی، عقل مندی، سمجھداری، انسان کی سوچ، اس کی سمجھ درست ہو، اس کو صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہو، غلط بات سے بچتا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل و شعور اور دانش مندی، سمجھداری، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو اس چیز سے محروم ہو، جس کے اندر صحیح عقل و شعور نہ ہو، صحیح اور برے کی تمیز نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، ایک فہم، عقل، سمجھ، اور ایک محبت، دل میں محبت کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن کریم سے محبت، اہل دین سے محبت، محبت کا دل میں جذبہ ہو۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، فہم کا ہونا، صحیح فہم کا ہونا اور محبت کا ہونا۔ آگے فرمایا کہ باوجود اعمال صالحہ کے بھی ڈرنا چاہیے، یعنی نیک اعمال کر کے ڈرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ جب غفلت کی زندگی انسان پر ہوتی ہے تو وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا، یعنی گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، اور جب نیکی اور تقوی کی زندگی نصیب ہو تو نیک اعمال کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، نیک اعمال کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے اللہ والوں کی کہ ہم لوگ چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، ہم اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، بہت نیک اعمال کر لیے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیک عمل ہمارا قبول کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اخلاص کی کمی سے صحیح طریقے سے میں نیک عمل کر نہیں سکا، اللہ قبول نہ کریں، تو وہ نیک عمل کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبی ہے کہ نیکی کر کے بھی ڈرنا، گناہ کر کے ڈرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر بڑائی نہ آ جائے۔ آگے فرمایا کہ مصروف آدمی کے لیے حضرت فرما رہے نصیحت ہے کہ بہت سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں، ان کو حضرت نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ کثیر المشاغل شخص کو ضرورت ہے کہ اس کے پاس یادداشت کی کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ کثیر المشاغل، اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ بہت زیادہ مصروف آدمی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس یادداشت کے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ فرمایا میں تو راتوں کو لالٹین روشن کر کے رکھتا ہوں، میری جیب میں کتاب اور پینسل ہر وقت رہتی ہے،
جہاں کوئی بات یاد آئی اسی وقت لکھ لیا اور پھر لیٹ گیا، پھر یاد آئی پھر اٹھ کر لکھ لیا، اس سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بعض روز اٹھا بیٹھی میں نیند بھی نہیں آتی، اس میں رہتا ہوں کہ ایک بار فرمایا میں دل کے بوجھ کو کاغذ پر اتار دیتا ہوں اور لیٹ جاتا ہوں۔ یہ کہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں، طریقہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، بہت ضروری چیزیں بھی ہم بھول جاتے ہیں، ضروری باتیں ہوتی ہیں، ضروری کام ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ یاد نہیں رہا، اور یہ ایسا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا حل بتا رہے ہیں اور اپنا عمل بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھو، یادداشت کی ڈائری، اور جب کوئی بات یاد آئے اس پہ لکھ لی۔ اس سے کیا ہوگا کہ ذہن کا بوجھ کاغذ پہ اتار دیا، اب ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ بات میں نے یاد رکھنی ہے، یہ بات میں نے یاد رکھنی ہے، اب کاغذ پہ اتری بھی ہے، سہولت سے جب بیٹھیں گے تو دیکھ لیں گے کون کون سی باتیں ہم نے کرنی ہیں، اس سے کام آسان رہتے ہیں اور کام یاد رہتے ہیں، کام پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو مصروف آدمی یہ کہتا ہے مصروفیت کی وجہ سے آج وہ کام رہ گیا، آج وہ کام رہ گیا، آج وہ کام رہ گیا، جبکہ سارے کام ہو سکتے تھے، صرف ایک کام کرنا تھا کہ سارے کاموں کو ترتیب سے لکھ لینا تھا، تو پھر کیا ہوتا کہ دیکھتے رہتے آج ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، تو اس سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی کہ اللہ والوں کی طرف سے یہ زندگی کے نظم و ضبط بنانے کا ایک طریقہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو زندگی گزارتے ہیں صبح سے شام تک ہوتے تو ہم بہت مصروف ہیں، اور سبھی لوگ آج کے دور میں مصروف بہت ہیں، ایک طرف کام کاج نہیں ہے، دوسری طرف مصروفیت بھی بہت ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، یہ کام کاج کے نہ ہونے کے باوجود بھی مصروفیت بہت ہے۔ تو اس مصروفیت کی وجہ سے بہت سارے اہم کام رہ جاتے ہیں، ضروری کام رہے، مثال ہے گھر سے نکلے، گھر والوں نے کہا بھائی شام میں آتے ہوئے یہ لے آنا، اب کیا ہوا کہ شام میں آتے ہوئے ہمیں یاد نہیں رہا، گھر پہنچ کے گھر والوں نے کہا وہ تو میں نے آپ سے کہا تھا، اب کیا ہوگا، افسوس ہوگا کہ میں کیوں نہیں لے کر آیا، اب میں تھکا ہوا کیسے نکلوں، اب گھر والے بولیں گے آپ کو تو لانا تھا، اب بدمزگی ہوگی، آپس میں بدمزگی ہوگی۔ تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ صبح کے وقت میں دن بھر کے کام اپنے پاس نوٹ کر لیے اور وہ پرچہ اپنے پاس رکھ لیا، اور اس سے آسان حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک ڈائری اپنے پاس، چھوٹی سی ڈائری رکھیں کہ جب کوئی بات یاد آئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کو اس پر اتار لیا، اب نہیں بھولیں گے، اگر بھول بھی گئے تو کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک زندگی کو نظم و ضبط کے مطابق گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں کوئی نظم نہیں ہوتا، کوئی شیڈول اور کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بے ترتیبی کی زندگی ہوتی ہے، بے ترتیبی کے کام ہوتے ہیں، جو یاد آ گیا وہ کر لیا، جو یاد نہیں آیا وہ رہ گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اہم کام انسان کے رہ جاتے ہیں، ضروری چیزیں انسان کی رہ جاتی ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کثیر المشاغل، یعنی بہت زیادہ مصروف آدمی کے لیے حضرت فرما رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے پاس یادداشت کے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، جہاں کوئی بات یاد آئے اس میں لکھ لی، آسانی ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی کچھ باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کی مجلس میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر